ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالیٰ کا کلام، یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا سبق انشاءاللہ شروع ہوگا آیت نمبر 42 سے۔ آیت نمبر 41 پچھلی کلاس میں ہو چکی تھی۔ کل ایک میت کی وجہ سے کلاس ملتوی کرنی پڑی، لیکن نتیجہ کچھ نہیں نکلا۔ نماز جنازہ 11:30 بجے رات میں ہوئی۔ تو آج ہم آیت شروع کر رہے ہیں آیت نمبر 42 سورہ ہود کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ۔ وَهِيَ، اور وہ دیکھو یہ ہیا کی جو ضمیر ہے نا، یہ کشتی کے لیے ہے، اور وہ کشتی تجری چل رہی تھی، بہم ان کے ساتھ کس کو؟ جو لوگ اس پہ سوار تھے۔ اس لیے ہم اس کا ترجمہ وہ کشتی چل رہی تھی انہیں لے کر۔ انہیں سے مراد، ہم سے مراد جو ہے یہ ضمیر اس کے سوار لوگوں کے لیے، جس میں سیدنا نوح علیہ نبی الصلاۃ والسلام بھی ہیں، اور آپ کے 3 بیٹے بھی ہیں، ان کی بہویں بھی ہیں، اور وہ لوگ جو آپ پر ایمان لائے، سب سوار تھے۔ تو بہم میں وہ سب شامل ہیں، اور وہ چل رہی تھی انہیں لے کر فی موجن کل جبال۔ کا مطلب ہوتا ہے جیسے، بہت پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، کل جبال پہاڑوں کی طرح۔ جبال جو ہے وہ جبل کی جمع ہے، جبل کہتے ہیں پہاڑ کو، جبال اس کی جمع ہے۔ فی موجن کل جبال، پہاڑوں کی طرح کی موج میں، یعنی وہ موجیں جو تھیں وہ کوئی چھوٹی موٹی نہیں تھیں، پہاڑوں کی جیسے موج تھی۔ ونادى نوح، اور پکارا حضرت نوح علیہ السلام نے، آواز دی حضرت نوح علیہ السلام نے، ابنہ، اپنے بیٹے کو، وکانا، اور وہ تھا، فی معزل۔ یہ معزل لفظ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے فاصلے پر ہونا، دوری پر ہونا۔ فی معزل، کچھ دور پر، یا بنیہ، اے میرے بیٹے، ارکم معنا، میں نے الف ابھی میں نے ارکم اس لیے پڑھا اس کو کہ میں نے بنیا پہ رک گئے، یا بنیر، ویسے اس کا صحیح تلو یا بنیر کم معنا، لیکن اگر کسی وجہ سے ہم بنیا پہ رک گئے تو پھر وہ یہاں ہم ارکم معنا بنے گا وہ، لیکن ایسا آپ نہیں پڑھنا، میں نے رک گیا اس لیے ارکم معنا پڑھا میں نے۔ اے میرے بیٹے، رکبہ کا مطلب ہوتا ہے سوار ہونا، رکبہ کا مطلب ہوتا ہے سوار ہو جا ہمارے ساتھ، معنا ہمارے ساتھ، ولا، اور نہیں، تکن، تو ہو، مع الکافرین، کافروں کے ساتھ۔ پھر سے دیکھو، اور وہ چل رہی تھی، یا آپ وہ کے بعد کشتی بھی لگا لیجئے معنی کو واضح کرنے کے لیے۔ ویسے کشتی کا لفظ یہاں ہی نہیں، پیچھے فلک کا لفظ آیا، اس لیے ہم سمجھ لیں کہ یہ ہیا کی ضمیر جو ہے وہ کشتی کے لیے۔ اور وہ کشتی چل رہی تھی انہیں لے کر پہاڑوں کی طرح موج میں، اور آواز دی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو، اور وہ تھا فاصلے پر، اے میرے بیٹے، سوار ہو جا ہمارے ساتھ، اور نہ ہو تو کافروں کے ساتھ۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہم الموج فکان من المغرقین۔ کہا اس نے کہا، بیٹے نے کہا، سآوی، میں پناہ لے لوں گا۔ مأوا کا لفظ کہیں اور مأوا یعنی ٹھکانہ، سآوی، میں پناہ لے لوں گا، الی جبل، کسی پہاڑ پر۔ الی کا ترجمہ ہم پر کر رہے ہیں، کسی پہاڑ کی طرف بھی آپ کر سکتے ہیں، الی کا ترجمہ طرف بھی، لیکن یہاں زیادہ اچھا ترجمہ کسی پہاڑ پر،
یعصمنی، دیکھو یعصمنی لفظ جو ہے نا، اس کا اصل مادہ عین صاد میم، اور اسما کا مطلب بچانا، اور اسی سے بنا ہے عاصم، بچانے والا۔ یعصمنی، وہ بچا دے گا، نی یعنی مجھے، یعصمنی وہ بچا لے گا مجھے، من الماء پانی سے۔ اس نے کہا میں پناہ لے لوں گا کسی پہاڑ پر، وہ بچا لے گا مجھے پانی سے۔ قال، کہا حضرت نوح نے، لا عاصم اليوم، نہیں کوئی بچانے والا آج کے دن، من امر اللہ، امر اللہ۔ اب دیکھو امر کا ایک ترجمہ ہوتا ہے حکم، امر کا دوسرا ترجمہ ہوتا ہے کام، یہ سارے ترجمے ہم کرتے ہیں۔ یہاں پر ظاہر ہے کہ یہ امر کا لفظ استعمال ہوا ہے اللہ کے عذاب کے لیے، اللہ کا عذاب شروع ہو چکا ہے، تو ہم من امر اللہ کا ترجمہ ہم کریں گے اللہ کے عذاب سے، اللہ کے حکم سے بھی، اس لیے طوفان آیا تو اللہ کے حکم سے آیا ہے نا، تو اللہ کے حکم سے بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اور زیادہ واضح ہوگا ترجمہ اگر ہم امر کا ترجمہ طوفان کر دیں گے۔ اللہ کے امر سے کے بدلے آج کے نہیں کہا، نہیں کوئی بچانے والا آج اللہ کے عذاب سے، الا من رحم، الا سوائے من رحم، جس پر رحم کیا جائے، جس پر وہ رحم فرما دے، جس پر وہ رحم فرما دے۔ وحالہ، یہ حالہ لفظ جو ہے ہم اردو میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں حائل ہونا، حائل ہونا کا مطلب ہوتا ہے کسی کے بیچ میں آ جانا، دو چیزوں کے درمیان میں جو چیز ہو اس کو حائل کہا جاتا ہے۔ تو حال بینہما، اور حائل ہو گئی ان دونوں کے درمیان۔ دیکھو بینہما میں ہما کی ضمیر جو ہے وہ تثنیہ کی ہے، اس سے مراد حضرت نوح علیہ السلام اور ان کا وہ بیٹا جو نیچے کھڑا ہوا تھا، اور حائل ہو گئی ان دونوں کے درمیان ایک موج، فکانا، پھر وہ ہو گیا، من المغرقین، غرق ہونے والوں میں، وہ ہو گیا غرق ہونے والوں میں۔ اس نے کہا میں پناہ لے لوں گا کسی پہاڑ پر، وہ بچا لے گا مجھے پانی سے۔ کہ نوح نے فرمایا نہیں بچانے والا آج کے دن کوئی اللہ کے عذاب سے سوائے جس پر وہ رحم فرمائے۔ اور حائل ہو گئی ان دونوں کے درمیان، یا آڑے آ گئی، حائل کا اگر لفظ مشکل پڑتا ہے تو ویسے حالہ لفظ جو ہے اس کا ترجمہ حائل آسانی سے یاد رہ جائے گا۔ آڑے آ گئی ان دونوں کے درمیان ایک موج، اور وہ ہو گیا غرق ہونے والوں میں۔ اب آپ انداز فرمائیں کہ قرآن شریف پڑھ کر اللہ کی وحدت، اللہ کی عظمت اور اللہ کے فیصلے کیسے ہوتے ہیں، اور جو قانون ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں، اللہ کے احکام میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے اتنے بڑے پیغمبر تھے، 950 سال انہوں نے محنت کیا ہے۔ مائک بند کرو، مائک یہاں سے بند کر دو ان کا، شائمہ فاطمہ کا بند کرو۔ تو 950 سال محنت کیا ہے، اور سگا بیٹا سامنے ہے، اور چونکہ وہ ایمان نہیں لایا، کشتی میں سوار نہیں ہوا، اب جب اللہ کا فیصلہ لاگو ہوا تو اس کو بھی حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے ڈبو دیا گیا۔ اللہ کے پیغمبر جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے سب سے زیادہ مقرب ترین بندے ہوتے ہیں، نبیوں سے زیادہ اللہ کا کوئی قرب والا بندہ نہیں ہو سکتا، نبی سے اوپر کوئی نہیں۔ اور پھر نبیوں میں جو نبیوں کے سردار ہیں، امام الانبیاء ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی شان کو کیا دیکھنا ہے۔ اور یہ دنیا بھر کے سارے اولیاء، ان سارے اولیاء کو اکٹھا بھی کر لو تو ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے، تو نبی کا سوال ہی نہیں۔ لیکن اللہ نے اپنے نبی کے بیٹے کو ان کے سامنے اسی زمین پر ڈبو دیا، اور وہ اپنے بیٹے کو نہیں بچایا۔ قرآن پڑھے بغیر یہ حقائق امت کو سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ وہ جتنے
اپنے کوا وہ مٹو کی اور کوے کی کہانی چلتی ہے نا، انہوں نے ایسا کر لیا، انہوں نے ویسا کر لیا، اور یہ کر لیا وہ کر لیا، یہ سارے ڈھکوسلے جو ہیں اس وقت تک نہیں ہمارے دماغ سے ختم ہوں جب تک کہ ہمارے سامنے اللہ کا کلام نہیں آئے۔ ایسا ہے اللہ، اس کا قانون، اس کے نبی کا بیٹا بھی ایمان نہ لائے تو نبی کے سامنے اس کو نہیں چھوڑا جاتا، اس کو بھی ڈبو۔ اسی زمین پر ہوا ہے۔ آگے وہ کشتی کہاں ہے اس کا ترجمہ آ رہا ہے، اس کا تذکرہ آ رہا ہے آگے۔ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ وقیل، دیکھو قل یعنی کہو، قالا یعنی کہا، اور قیلا کہا گیا۔ قیلا جو ہے اس کا ترجمہ ہمیشہ کیا کیا جاتا ہے؟ کہا گیا۔ وقیل اور کہا گیا، اب ظاہر یہ کس نے کہا؟ حضرت حق نے، حضرت رب نے فرمایا، اور فرمایا گیا یا ارض ابلعی، اے زمین، یا ارض ابلعی، اے زمین پی جا، ماں اکی، وہ ماں اکی، یہ ذرا سمجھو اچھے سے، ماں یعنی پانی، کا جو ہے وہ ضمیر ہے، کا ترجمہ جو ہوتا ہے ہمیشہ تیرا تیرا کیا جاتا ہے، رب کا تیرا رب، لیکن یہاں ماں اکے ہے، تیرا پانی، اور کاف کے نیچے زیر جو ہے وہ ضمیر کو بتا رہا ہے، یہ مؤنث ضمیر استعمال ہوئی ہے۔ اے زمین، فرمایا گیا اے زمین نگل جا اپنا پانی، اور اپنا پانی کے لیے ماں آکا نہیں بلکہ ماں آکے فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے، آپ کو بتایا جا چکا کہ زمین اور آسمان دونوں جو ہیں عربی زبان میں مؤنث استعمال ہوتے ہیں، خیال رکھنا۔ تو فرمایا، کہا گیا اے زمین نگل جا اپنا پانی، یا سماؤ، اے آسمان اقلعی، تھم جا، رک جا، وغیض الماء، اور خشک ہو گیا پانی یا اتر گیا پانی، وقضی الامر، فیصلہ کر دیا گیا معاملے کا، ایک لفظ ہے وقضی الامر، فیصلہ کر دیا گیا معاملے کا۔ واستوت علی الجودی، واستوت، یہ واستوت میں تا جو آیا وہ چونکہ فلک جو ہے کشتی، دیکھو فلک لفظ جو ہے اس کے بعد میں تا نہیں ہے، اس کے بعد بھی کشتی جو ہے وہ مؤنث اردو میں بھی استعمال ہوتی ہے، عربی میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ ہم بھی کشتی چل رہی ہے، کشتی چل رہا ہے نہیں کہتے، بلکہ کشتی کے لیے مؤنث لفظ استعمال ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر واستوت آیا، یہ تا جو لگا ہوا ہے وہ کشتی کے مؤنث ہونے کی وجہ سے، اور ٹھہر گئی علی الجودی، یہ جودی جو ہے یہ ایک پہاڑی کا نام ہے، ایک چوٹی کا نام ہے۔ وقیلا، اور کہا گیا بعدا للقوم الظالمین، یہ بعد جو ہے نا، بعد کا مطلب ہوتا ہے دور ہونا، اور یہ دور ہونا سے مراد رحمت سے دور ہونا، اس لیے بعد کا ترجمہ ہم کریں گے، کہا گیا لعنت ظالم قوم پر، یا لعنت ظالم لوگوں پر۔ پھر سے دیکھو، کہا گیا اے زمین نگل جا اپنا پانی، اور اے آسمان تھم جا، اور اتر گیا پانی، اور فیصلہ کر دیا گیا معاملے کا، اور ٹھہر گئی کشتی جودی پر، اور فرما دیا گیا لعنت ہے ظالم قوم پر۔ سارے الفاظ جو ہیں وہ سمجھ میں آ گئے آپ کے؟ دیکھو یہ کشتی جو ہے یہ روایتوں کے اعتبار سے 10 رجب کو یہ طوفان کی شروعات ہوئی، 10 رجب کو، اور یہ طوفان نوح جو ہے وہ 6 مہینے تک زمین پر قائم رہا، یہ تاریخی ریکارڈ ہے، یہ 6 مہینے تک، کیونکہ وہ جو کشتی جودی پر ہے نا وہ آج بھی کشتی موجود ہے، وہ کشتی آج بھی موجود ہے۔ ہمارے پاس کوئی بھی ایسی کہانی الحمدللہ کوئی قصہ نہیں ہے جس کی کوئی سر پیر نہ ہو، ہر چیز حقائق کے ساتھ ہے۔ یہ جودی جو ہے ایک پہاڑی سلسلہ ہے، اور اس پہاڑی سلسلے کا نام ہے ارارات۔ جیسے آپ دیکھیں ہمارا ستپوڑا ایک پہاڑ کا نام نہیں ہے بلکہ ایک بہت بڑا پہاڑی سلسلہ ہے، پورا سلسلہ ستپوڑا کہلاتا ہے۔ اسی طرح ارارات یہ ایک سلسلہ ہے، پہاڑی سلسلہ، لمبا پہاڑ ہے، یہ بہت لمبا، اور اسی کی ایک چوٹی کا نام جودی ہے۔ جیسے
ہمالیہ پہاڑ کا نام ہے اور ایورسٹ جو ہے اس کی ایک چوٹی کا نام ہے۔ اسی طرح یہ پہاڑی سلسلہ جس میں جودی واقع ہے، کیونکہ بائبل اگر کوئی دیکھے گا تو بائبل میں وہ ارارات لکھا ہوا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ارارات جو ہے وہ اس پہاڑی سلسلے کا نام ہے، اور جودی جو ہے وہ اس چوٹی کا نام ہے جہاں پر جا کے کشتی نوح رکی، اور آج بھی اس کشتی کے آثار وہاں موجود ہیں۔ اب جودی پہاڑ جو ہے خود اس کی اونچائی 3000 فٹ ہے، 3000 فٹ اونچائی ہے جودی کی۔ اب وہ کشتی جو تھی ظاہر ہے پانی پہ چل رہی تھی نا، اور چلتے چلتے پانی پہ جا کے جودی پہاڑ پر اس کو روک دیا اللہ نے۔ تو اس کا معنی پانی جو تھا سطح زمین پر 3000 فٹ سے بھی اوپر تک تھا، ایسا طوفان تھا۔ اور یہاں پر جو رب تعالیٰ نے فرمایا قیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی، کہا گیا اے زمین تو اپنا پانی پی جا اور اے آسمان تو ٹھہر جا، مطلب پانی کے دونوں طرف سے سوتے تھے، آسمان سے پانی برس رہا تھا اور زمین سے پانی ابل رہا تھا۔ ایسا طوفان نہ اس کے پہلے اور نہ اس کے بعد، ممکن ہی نہیں ہے، اللہ کی پناہ۔ اگلی آیت شریفہ دیکھو، وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ اور پکارا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو، فقال اور عرض کیا، رب اے میرے رب، ان ابنی بے شک میرا بیٹا، ان ابنی بے شک میرا بیٹا، من اہلی میرے گھر والوں میں سے، وَإِنَّ اور بے شک، وعدک الحق وعدک وعدہ آپ کا، حق سچا، وَأَنْتَ اور آپ، احکم الحاکمین سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے۔ یہ جو غرق کیا گیا لڑکا میں نے بتایا اس کا نام کنعان ہے۔ کنعان جو ہے یہ سوار نہیں ہوا تھا، بعض مفسرین نے دوسرا نام بھی لیا ہے، لیکن عام طور سے جو روایتیں ہیں وہ یہ کہ کنعان ہے۔ اور 3 بیٹے، حام سام چھوٹا سین والا، شام نہیں، یہ لوگ سوچتے ہیں ملک شام جو وہ ویسا نہیں، حام سام اور یافس، یہ 3 جو تھے یہ سوار تھے اپنی بیویوں کے ساتھ، اور یہ لڑکا جو تھا کنعان یہ حضرت کے سامنے ڈبو دیا گیا۔ اب چونکہ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ جو فرمایا، کشتی ٹھہر گئی، یعنی طوفان کا جو زمانہ تھا وہ پورا ہوا۔ یہ زمانہ پورا ہوا 6 مہینے کے بعد 10 محرم الحرام، 10 محرم، اور جس دن اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو زمین پر اتارا تو اس دن انہوں نے اللہ کے شکرانے میں روزہ رکھا تھا۔ اس لیے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ عاشورے کا روزہ جو ہے وہ اسی دن سے شروع ہوا، بعض مفسرین کا یہ قول ہے۔ اس دن انہوں نے روزہ رکھا شکرانے میں، جس دن 6 مہینہ پانی میں گزارنے کے بعد۔ ابھی بولتے ہوئے ہمیں بھی کچھ نہیں محسوس ہو رہا، آپ کو بھی نہیں ہو رہا ہے۔ 6 مہینہ پانی میں گزارنے کے بعد کبھی اللہ نہ کرے زوردار بارش ہونے لگے۔ زوردار بارش گھنٹوں تھوڑی آتی ہے، 15 20 25 منٹ آدھے گھنٹے کے لیے، اور ہم اپنے گھر کے اندر مقید ہو جائیں تو احساس ہوتا ہے پانی کس کو بولتے ہیں، اپنے محفوظ گھروں میں الحمدللہ۔ اب وہ 6 مہینہ اس حال میں کہ نیچے پانی اوپر آسمان، کچھ نہیں، بس جو کشتی میں ہے وہی پوری کائنات ہے۔ اور 6 مہینے کے بعد کشتی ٹھہر گئی جا کے جودی پر، 10 محرم تھی وہ، اور اس دن ان لوگوں نے روزہ رکھا۔ اب فرمایا کہ جب کشتی رک گئی تو وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، پکارا حضرت نوح نے اپنے رب کو، عرض کیا ہے میرے رب بے شک میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں سے، اور بے شک آپ کا وعدہ سچا اور آپ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والے۔ ادب کتنا ہے دعا میں، ذرا یہ دیکھو، نبی سے زیادہ اللہ کا ادب کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ کتنے ادب کے ساتھ، میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں سے تھا۔ اس لیے مفسرین نے لکھا کہ شاید
یہ بیٹا جو تھا یہ کھلا کافر نہیں رہا ہوگا بلکہ منافق رہا ہوگا، اس لیے کہ اگر حضرت نوح علیہ السلام کو یہ بات معلوم ہوتی کہ یہ کھلا ہوا کافر ہے تو حضرت اس کے لیے نہ دعا کرتے نہ اس کو بولتے کہ آ جا ہماری کشتی میں۔ تو مفسرین کا یہ رائے جو ہے یہ زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے کہ یہ شخص جو رہا ہوگا جس نے اپنے کفر کو چھپا رکھا ہوگا، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو دعوت بھی دی کشتی پہ آنے کی، وہ نہیں مانا، ڈوب گیا، اور اس کے بعد اسی لیے حضرت نوح نے اس کے لیے دعا بھی کی اپنے رب سے، جو یہ آیت شریفہ میں۔ آگے دیکھیے، قال یا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غیر صالح فلا تسألنی ما ليس لك به علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ یا اللہ، قال، رب نے فرمایا، یا نوح، اے نوح، انہو، بے شک وہ، لیسا، نہیں، من اہلک، آپ کے گھر والوں میں سے، سگے بیٹے کے لیے رب تعالیٰ فرما رہے وہ نہیں آپ کے گھر انہو عمل غیر صالح، بے شک اس کے اعمال ٹھیک نہیں تھے۔ صالح، عمل صالح کس کو کہتے ہیں؟ نیک اعمال کو، اور نیک نہ اعمال نہ ہو، برے اعمال کو غیر صالح کہا جاتا ہے۔ یہاں پر یہ طرز رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، غیر صالح، مومن اور فرما بردار کے اعمال صالح اعمال ہوتا ہے، وہ من الصالحین ہوتے ہیں، اور یہاں پر اس کے عمل غیر صالح تھے۔ تو حضرت رب نے فرمایا، اے نوح، وہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں تھا، انہو عمل غیر صالح، اس لیے کہ اس کے عمل غیر صالح تھے۔ فلا تسألنی، پھر نہ تم سوال کرو مجھ سے، ما لیسا، ما یعنی جو، لیسا یعنی نہیں، ما لیسا جو نہیں، لکا تمہیں، بہی اس کا، علم انی، بے شک میں، اعظو کا وہی لفظ ہے، واو عین زوئے واز جو ہے نا اسی سے بنا ہے، اعظو کا، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، ان کے تکونا، تم ہو جاؤ، من الجاہلین، نادانوں میں سے۔ جاہل کا ترجمہ یہاں جاہل نہیں کرنا، یہاں چونکہ بات پیغمبر کی ہے، نہ ہو جاؤ تم نادانوں میں سے۔ فرمایا، اے نوح، بے شک وہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں تھا، اس کے اعمال غیر صالح تھے، پھر نہ سوال کرو مجھ سے جس کے بارے میں تمہیں نہیں معلوم، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ نہ ہو جاؤ نادانوں میں سے۔ یہ آیت نمبر ہوئی 46، اور وقت پورا ہو رہا ہے کلاس کا، اگلی آیت پوری نہیں ہو سکے گی، اس لیے آیت نمبر 47 آن ورڈس یہ آیتیں کل آپ لوگ دیکھ کے رکھیں، اور یہ انشاءاللہ آگے کی آیتیں کل لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔